الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين سب سے اولا ہمارا سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا نبی دینے والا ہے خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ سب سے اولا نبی سب سے بالا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کاس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں پچھلے جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، نرم کیا تمہارے لیے زمین کو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، تم اس زمین پر اللہ کا جو رزق ہے اس کو کھاؤ۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا ہے، اور اس زمین کو اتنا نرم کیا کہ خالق کائنات نے تمہارے لیے اس میں سے رزق کا بندوبست کیا، بلکہ نہ صرف تمہارے لیے، خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس نے تمہارے لیے وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانوروں کے لیے، یعنی جو چیزیں انسان کی اپنی ذات کی بات ہو یا انسان کو فائدہ دینے والی جو بھی چیزیں ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سب کی پرورش ہم کر رہے ہیں۔ لہذا اگر جانوروں کو اللہ خوراک دے رہا ہے تو وہی جانور انسان کی سواری کے لیے، اس کے کھانے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے زمین کو نرم کیا، یعنی اس کو پیداوار کے قابل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر چیزیں بیجی جاتی ہیں، اللہ ہی ان کو پروان چڑھاتا ہے، اللہ ہی انہیں تمہارے رزق کے قابل بناتا ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، تم اللہ کے رزق میں سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اگلی بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی کہ تم نے جمع اس کی طرف ہونا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ تم یہ نہیں کہ تم جناب اللہ کے رزق کو استعمال کرو اور پھر اللہ کو بھول جاؤ۔ اگر تم نے اللہ کی چیزیں استعمال کی، اللہ کو بھول گئے، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم نے جمع اس کی پاس ہی ہونا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمہارا جو آخرت کا جو آخری معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ پھر اس بات پر کوئی کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا، جیسے کافروں کے ذہن میں ہے کہ بھئی یہ زندگی ہے، اس کے شب و روز گزرے، اس کے بعد مر گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن خالق کائنات نے آگے ایک ثبوت کے طور پر باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تم یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے اوپر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے، تم میں سے کوئی ہے جو روک سکے اسے؟ اور اسی طرح اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دینا، تو کوئی ہے تو بچ جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی پاور والی ذات ہے، خالق کائنات اتنی طاقتور ذات ہے کہ تم یہ سمجھو کہ بھئی ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے، پھر ہمارا دوبارہ اکٹھا کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ایک دفعہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم تو جو مر جائیں گے، جن کی ہڈیاں بھی بکھر جائیں گی، جن کے جسم کے حصہ کوئی کدھر پڑا ہوگا، کوئی کدھر پڑا ہوگا، اللہ تو انہیں پھر جمع کر زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، آپ ایسا کرو 4 پرندے لو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو،
یعنی ان کو کچھ دن ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی پرورش کرو، ان کا کھانے پینے کا خیال رکھو پرندوں کا، پھر اس کے بعد تم ایسا کرو کہ ان کے ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کر دو، ان کے گوشت کے مختلف پیس کر دو، اس کی پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، یہ چاروں طرف جو پہاڑ ہیں تم ایسا کرو کہ ان کے وہ جو تم نے پیس کیے تھے گوشت کے، ذبح کر کے گوشت کے مختلف حصے کیے تھے، تم ان حصوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ ثم ادعوهن یأتینک سعیا، جب تم ان کے وہ گوشت کے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ رکھ دو، معلوم نہیں 4 پرندے تم نے لیے، اب معلوم نہیں کہ کس پرندے کی ٹانگ کدھر ہے، کس کی گردن کدھر ہے، کس پرندے کا کون سا حصہ کہاں ہے، لیکن تمہیں یہ یقین کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اس کے لیے تم ایسا کرو ثم ادعوهن یأتینک سعیا، تم انہیں آواز دو، ان پرندوں کو پھر آواز دو، یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب آواز دی تو وہ ادھر سے کسی پرندے کی ٹانگ اڑ کے آ رہی ہے، کسی کی گردن آ رہی ہے، کسی کا پیٹ آ رہا ہے، ایسے ہی جناب جس پرندے کا جو حصہ تھا وہ آپس میں مل کر ایک وہی پرندے جو پہلے تھے وہ بن گئے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ تم دیکھو، اگر اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرنا چاہے آسمان سے، تب بھی کوئی نہیں ہے تم میں سے جو اس کو ٹال سکے گا، اور اسی طرح زمین میں اگر دنسا دینے کا ارادہ ہو جائے اللہ کا تو تم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا جو اللہ کے اس عذاب کو روک لے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خالق کائنات وہ ذات ہے کہ اس نے تمہیں رزق دیا، سب کچھ دیا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم نے جمع اس کے پاس ہونا ہے۔ اسی طرح یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے پیدا کی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب نے فرما دے هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، أَنشَأَكُمْ، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اسی طرح وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے تمہارے کان بنائے، اللہ وہ ہے اس نے تمہاری آنکھیں بنائی، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے دل بنائے۔ اب دیکھیں دو ظاہری چیزیں اللہ نے بیان کر دی۔ کوئی سوچ سکتا تھا ٹھیک ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ نے بنائی ہیں، اللہ نے ایک اندرونی چیز بنا دی، اندرونی چیز کا اللہ نے دل کا ذکر فرما دیا کہ ذکر بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہ دل جو ہے اس کو خالق کائنات نے پیدا کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ صحیح سارا جسم صحیح، وہ خراب پورا جسم خراب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی القلب، اسے دل کہا جاتا ہے۔ وہ دل جو ہے آپ دیکھیں کہ صحت کے لحاظ سے بھی یہ مرکز ہے، اور اللہ کی یاد کے اعتبار سے بھی دل مرکز ہے۔ کسی کا دل اگر ختم ہو جائے تو زندگی نہیں رہتی۔ کسی کی ٹانگ کو مسئلہ ہو جائے، کسی کی بازو کو مسئلہ ہو جائے، پھر بھی زندگی بچتی ہے۔ ٹانگ خراب کے ساتھ بھی لوگ زندگیاں گزار لیتے ہیں، اپنا جو ٹائم اللہ کی طرف سے ملا وہ گزرتا رہتا ہے۔ لیکن دل کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو زندگی کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں اعتبار سے دل کو مرکز بنایا، صحت کے اعتبار سے بھی اللہ نے اسے مرکز بنایا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی مرکز، اور پھر یہ اللہ کی یاد کے اعتبار سے بھی مرکز ہے۔ آپ دیکھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رات کے اندر 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ نے اعلان فرمایا، خبردار، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذکر کا معنی یاد، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے بارے میں فرما دیا کہ دل جو ہے اس کو تم سکون دینا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد سے تمہارا دل سکون میں رہے گا۔ تو لہذا جس کا دل سکون میں اس کی آنکھیں سکون میں، جس کا دل سکون میں اس کی زبان سکون میں، جس کا دل سکون میں اس کے کان سکون میں۔ تو لہذا جسم کے باقی جتنے بھی حصے ہیں ان کی تسکین کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، اور دل کو سکون ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ سے دوری دل کے اندر ایک پریشانی کا باعث ہوتی ہے، تو لہذا جس کو دل کا اطمینان نصیب ہو جائے اس کو سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق کہ پورا بدن پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ دل صحیح ہو گیا، پورا بدن صحیح ہو گیا۔ تو دل کو صحیح کرنے کا طریقہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی بات ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، یہ ہے دل کو مطمئن رکھنے کا سبب۔ اور جس کا دل مطمئن ہو گیا اس کا زبان، آنکھ، کان، ہر چیز سلامت ہو گئی، ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہو گئی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب نے فرما دے، والذی انشأکم، اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہاری آنکھیں بنائی اور اس نے تمہاری کان بنائے تاکہ تم سنو، آنکھیں بنائی تاکہ تم دیکھو، والافئدہ، اور اللہ نے دل بنائے۔ آگے اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، یہ غور کرنے والا جملہ ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کی ایک آپ مثال دیکھیں کہ ہم بیٹھے ہیں، کوئی بندہ سویا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، اس کا دل تو کام کر رہا ہے، اس کا دل تو ورک کر رہا ہے، اور اس کا اگر وہ کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اس کی آنکھیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں، کان اس کا ساتھ دے رہے ہیں، بات سننے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو کانوں کے ذریعے سے اس کو بات سنتی ہے، وہ سنتا ہے بات کو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں اپنے طور پر کام کر رہی ہیں، لیکن اگر ان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، ہم ہی دیکھتے ہیں ہمارے عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل کا مسئلہ بنتا ہے۔ وہ دل کا مسئلہ بننے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب مصنوعی طور پر اس کو وہ چلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی بندہ اس پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس کو پمپ کرتا رہتا ہے، یا یہ ہے کہ وینٹیلیٹر پہ اس کا معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر آپ سمجھیں ان چیزوں کو بھی پیدا اللہ نے ہی کیا ہے، ان چیزوں کو بھی وینٹیلیٹر کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، اللہ نے انسان کو سوچ دی۔ جو بھی ذرائع ہیں صحت کے اختیار کرنے کے وہ اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو ایک بندہ وہ تو خود بیمار ہے، اس کو تو کوئی ہوش نہیں، اس کے دل کو پمپ کرنے والا وہ جو کھڑا ہے بیچارہ، وہ ساری رات اگر کھڑا رہے تو اس کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ صحت والا تندرست آدمی سویا ہوا ہے، اس کا دل پھر بھی چل رہا ہے، اس کو تو کسی پمپ کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ ایک شعر ہے نا کہ صحت کے اندر بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بلانا نہیں چاہیے، جب خوشحالی کے دن ہیں تب اللہ کو بلانا نہیں چاہیے، اور جب پریشانی کا عالم ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، عام حالات کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
لیکن وہ ناشکری ہی ہمارے لیے عذاب کا باعث ہے۔ آج ہمارے لیے پریشانی اور دکھ تکلیفوں کا جو سبب ہے وہ ناشکری ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی بھی بندہ کوئی چیز دیتا ہے، ہم 10 دفعہ اس کا تھینک یو بولتے ہیں۔ اللہ ہمیں سانس دے رہا ہے، اللہ ہمارے کانوں کو سننے کی طاقت دے رہا ہے، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دے رہا ہے، ہم نے دن گزار لیتے ہیں اللہ کی ان نعمتوں سے فائدے اٹھاتے ہوئے، سونے سے پہلے ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے ہر چیز استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود پریشانیاں اور دکھ تکلیفیں ہیں۔ وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا، اس سے اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے بندہ۔ تو لہذا ہم عذاب کا شکار ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم شکر ہی نہیں کرتے۔ ہماری کتنی نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں ضرور بر ضرور زیادہ دے گا۔ لَأَزِيدَنَّ، یہ جو ایسا صیغہ ہے اس کو کہتے ہیں لام تاکید بنون تاکید، یعنی 2 تاکیدیں، جیسے کہا جاتا ہے نا میں ضرور بر ضرور آؤں گا، ایسے ایک وعدہ کرتا ہے کوئی بندہ، 2 تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم پھر یہ بات یاد رکھو، تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں ضرور بر ضرور زیادہ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتا ہے اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ تو لہذا آج ہم دکھ تکلیفوں کے اندر مبتلا ہیں، اس کا سبب ناشکری ہے۔ اللہ نے تو اپنی مخلوقات ہمارے استعمال کے لیے رکھ دی، اللہ نے انسان کے لیے پیدا کر دی، ہر چیز اس کو استعمال میں ہے، لیکن اللہ کی ہر چیز کو استعمال کرنے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جائے گا تو پھر اللہ نے اعلان کر رکھا ہے میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین اسلام پر عملداری کی توفیق نصیب فرمائے۔